بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نا امیدی کیوں آتی ہے؟ کیوں انسان مایوس ہوتا ہے؟ کیا واقعاً انسان کو مایوس ہونا چاہیے؟ کیوں ایک انسان نا امید ہو جاتا ہے؟ اس کے چند اسباب ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ کیوں ایک انسان زندگی میں وہ کیوں مایوس ہو جاتا ہے؟ پہلا سبب، پہلی بات، جو چیز انسان کو مایوس بناتی ہے، جو چیز انسان کو نا امید بناتی ہے، جو انسان کی زندگی میں اداسی لے کے آئے، وہ اس کا پہلا سبب ہے ایمان کا کمزور ہونا۔ جب انسان کا ایمان اللہ کی قدرت پہ کمزور ہوتا ہے نا، تو پھر انسان نا امید ہوتا ہے۔ بہت توجہ کرتے جائیے گا۔ اب میں قرآن سے اس کی دلیل پیش کرنا چاہوں گا۔ انسان کو خدا کی قدرت پہ ایمان رکھنا چاہیے، اما سختیوں میں گھر جانے کے بعد بھی اسے قدرت خدا پہ ایمان رکھنا ہوگا۔ ابھی بھی میرا خالق ہے، مجھے نجات دے دے گا، میرا اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ مجھے بچا لے گا۔ میرے پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ دیکھو، مشکلات میں گھر جانے کے بعد مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ بتائیے، یہ جو زندگی میں مشکلات آتی ہیں نا، یہ کس کے لیے؟ اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ ہمارا فائدہ ہے یا نہیں؟ جی، یہ جو مشکلات آتی ہیں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ وہ کیسے فائدہ ہے؟ میں ایک مثال دے کے اپنی بات کو یہ بتائیے، جس انسان نے دریا میں تیرنا نہ سیکھا ہو، جس انسان نے دریا میں تیرنا نہ سیکھا ہو اور اچانک اس کو دریا میں ڈال دیا جائے تو ڈوب جائے گا یا بچے گا؟ جی، ڈوب جائے گا۔ کیوں؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ کیوں بھائی صاحب، کیوں؟ جس انسان کو تیرنا نہ آتا ہو، اسے اچانک سیلاب آ گیا، کسی پانی میں ڈال دیجئے، تھوڑے سے حوض میں ڈال دیجئے تو ڈوب جائے گا، اس لیے کہ اس نے تیرنا نہیں سیکھا ہے۔ اس نے تیرنا نہیں سیکھا ہے۔ انصاف سے بتائیے، یہ جو ہماری زندگی میں چھوٹی مشکل آتی ہے، پھر ہٹ جاتی ہے، پھر ایک مشکل آتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک پریشانی آتی ہے، پھر ختم ہوتی ہے، پھر پریشانی آتی ہے، پھر ختم ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مشکلات کے دریا میں اللہ تیرنا سکھاتا ہے۔ بہت غور کریے گا، مشکلات کے دریا میں اللہ کیا کرنا سکھاتا ہے؟ تیرنا سکھاتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ اچانک بڑی مشکل آ جائے تو اس مشکلات کے دریا میں ڈوب جائے۔ نہیں، اس کی زندگی میں کبھی مشکل آئے گی، کبھی ہم مشکل سے نکالیں گے، پھر اس سے بڑی مشکل، پھر ہم نکال دیں گے، پھر مشکل، پھر ہم نکال دیں گے، تاکہ سختیوں میں گھرنے کا عادی رہے اور اسے تیرنا آئے، مشکلات کے دریا میں تیر کے اپنے کو بچانے کا ہنر آتا رہے۔ یہ جو زندگی میں مشکلات آتی ہیں، یہ حقیقت میں اللہ مشکلات کے دریا میں ہمیں تیرنا سکھاتا ہے، تاکہ میرا بندہ ڈوبنے نہ پائے۔ میں ایک اور مثال دوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے۔ یہ بتائیے، آپ نے کبھی غور کیا ہے، یہ جو پرندے جب انڈا دیتے ہیں پرندے اور انڈے پہ بیٹھتے تو بچے نکلتے ہیں، ہے نا؟ پرندے کو گھونسلے میں بچے نکلتے، پھر بچوں کو پر آتا ہے، تو یہ پرندہ اپنے بچے کو اڑنا سکھاتا ہے یا نہیں؟ جی، کچھ پرندے ایسے ہیں، آج کی دنیا تو بہت وسیع ہے، آپ ڈسکوری میں دیکھ سکتے ہیں، کچھ پرندے ایسے ہیں کہ جب وہ اپنے بچے کو گھونسلے سے نکالتے ہیں نا، کہ اب میرا بچہ جو ہے اڑ سکے گا، تو کیا کرتا ہے کہ اس کا بچہ بھی اڑتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ بھی اڑتا رہتا ہے، وہ بھی اڑتا رہتا ہے، پھر کہیں دیکھتا ہے کہ ارے اب تو یہ گر جائے گا، اب میرا بچہ کیا ہوگا؟ گر جائے گا۔ بہت توجہ کریے گا، بس فوراً اس کے نیچے آتا ہے اور بچہ اس کی پشت پہ بیٹھ جاتا ہے۔ کیا یعنی دیکھ رہے ہیں نا، پہلے اس کو مشکلات میں ڈالتا ہے،
بھئی ابھی تو اس کو اڑنے کی عادت نہیں تھی نا بچے کو، مشکلات میں ڈالتا ہے، دور دور رہتا ہے، اس کے اوپر رہتا ہے، فوراً نہیں بیٹھاتا۔ اب جب دیکھتا ہے کہ اب یہ گر جائے گا، بس کیا کر لیتا ہے، اپنی پشت کے اوپر بیٹھا لیتا ہے تاکہ گرنے نہ پائے۔ بس عزیزان، ایسے ہی کئی مرتبہ اڑاتا ہے، اور پھر جب دیکھتا ہے کہ اب گر جائے گا، پھر اپنی پشت پہ بیٹھا لیتا ہے، پھر اڑاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اب گرے گا، پھر بیٹھا لیتا ہے اپنے پشت پہ۔ یہ کیا کرتا ہے پرندہ؟ آپ بتائیے، یہ کیا، یہ محبت ہے اپنے بچے سے یا نفرت ہے؟ جی محبت ہے نا۔ دیکھو تم کو مشکلات سے کیسے، مشکلات کا عادی کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے تم کو اپنے کو مضبوط کرنا ہوگا، بس سیم چیز یہی ہے۔ اللہ زندگی میں مشکلات اسی لیے لاتا ہے تاکہ میرا بندہ مشکلات کے دریا میں اسے تیرنے کا سلیقہ آ جائے۔ اب جب دیکھتا ہے کہ نہیں میرا بندہ اب ہلاک ہو جائے گا، بس اللہ اپنا ہاتھ پکڑ کے اپنے بندے کو نجات دے دیتا ہے۔ مشکلات میں گھرا بندہ، پھر اللہ اس کے مشکلات کو دور کر دیتا ہے، پھر مشکلات میں گرتا ہے، پھر مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اسی مشکلات میں تو بندے کے ایمان کا امتحان لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ میرا بندہ ایمان کے کس مرحلے پہ فائز ہے؟ پس نا امید وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ آپ